نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہمارے لیے ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ دین میں فلاں کام بھی اگر ڈال لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فلاں آیت کا یوں ہی مطلب بنتا ہے، فلاں حدیث کا یوں ہی مطلب بنتا ہے۔ میرے بھائی، جب دین سارے کا سارا ہم تک نقل ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر کے دیا ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، آخری حج کا جب خطبہ آپ نے دیا، آپ نے صحابہ اکرام کو گواہ بنا کر پوچھ لیا تھا، الا هل بلغت، میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ سب صحابہ نے مل کر کہا بلا بلغتنا، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ نے دین کا ایک ایک حرف ہم تک پہنچا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہر شے ہم تک پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے، الا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سنو سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ دین پر چلنے کا طریقہ، دنیا میں رہنے کا طریقہ، اسوہ حسنہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ فرماتے تھے وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، جہاں سب سے بہترین بات بتا دی، سب سے بہترین طریقہ بتا دیا، اب دوسری طرف بھی بتایا کہ سب سے برا طریقہ کیا ہے، سب سے بری چیز کیا ہے، مُحْدَثَاتُهَا، فرمایا جب آپ دین میں نئی چیزیں ڈال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں کیے جانے والے نئے کام بالکل ناپسند تھے، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا کہ سنو ہر دین کا نیا کام وہ بدعت ہوتا ہے، بدعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور کوئی بدعت دین نہیں ہوتی، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہی وجہ ہے جن صحابہ نے اللہ کے رسول سے یہ منہج سیکھا، ان صحابہ نے پھر بدعات کا خاتمہ بھی کیا۔